اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت کی ذات نیکیوں کا اجر بڑھا دیتی ہے۔ تو بس میں یہی کہتا ہوں، اس ماہ مبارک رمضان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اس ماہ میں اپنی عبادتوں کی تعداد کو بڑھا دینا چاہیے۔ یعنی اگر ہم عام روٹین میں 50% کوشش کرتے ہیں نیکی انجام دینے کی، تو اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں 100% کوشش کرنی چاہیے اس نیکی کو انجام دینے کی، کیونکہ خدا نے اجر بڑھایا ہوا ہے تو ہم اپنے عبادتوں کی مقدار بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک رمضان میں نیکیوں کا اجر بڑھایا ہوا ہے، بعینہ ہی اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ اس ماہ مبارک رمضان میں کوئی برائی انجام دیتا ہے تو خداوند متعال کی ذات نے اس برائی کا عذاب اور عقاب بھی بڑھایا ہوا ہے۔ کوئی اگر خدا نخواستہ اس ماہ مبارک رمضان میں شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اس کو صرف زنا یا شراب پینے کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو ماہ مبارک رمضان کے احترام کو ملحوظ خاطر نہ رکھنے کا بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو اگر عبادتوں کی بات کریں تو اس ماہ مبارک رمضان میں جو نیکیاں ذکر ہوئی ہیں، ان نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے جو آج کے روزے کے ساتھ بھی خاص ہے کہ انسان یتیموں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوا نظر آئے۔ دیکھیں، ایک مناسبت سے یہ مہینہ قرآن کے ساتھ بھی منسلک ہے، دوسری مناسبت سے یہ مہینہ ہمارے پہلے امام علی علیہ السلام کے ساتھ بھی خاص ہے، کیونکہ مولا کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی تھی۔ اور مولا کے بارے میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام یتیموں کی سرپرستی کیا کرتے تھے۔ جب آخری وقت تھا میرے آقا کا اور وصیتیں فرمائی، اس میں بھی مولا کے یہی الفاظ تھے، واللہ واللہ، خدا کی قسم یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا، یتیموں کے معاملے میں اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ یتیموں سے آنکھیں موڑ لیں یا یتیموں سے آنکھیں بند کر لیں اور یتیم بھوک کی وجہ سے مر جائیں۔ اسی طرح اور روایات میں ملتا ہے کہ امام علی علیہ السلام اتنا محبت اور پیار کیا کرتے تھے یتیموں کے ساتھ کہ مولا کے ایک صحابی ہیں روایت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی دارالخلافہ میں یا مولا کے گھر یا مولا کی خدمت میں کوئی یتیم آتا، مولا اسے اتنا شفقت سے پیش آتے، اتنا پیار اور محبت سے پیش آتے اور اس کو شہد اور کھانے کھلاتے۔ ہمارا بھی دل کرتا کاش ہم بھی یتیم ہوتے اور ہم بھی علی کی اس طرح کی شفقت حاصل کر پاتے۔ تو یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا، یتیموں کے ساتھ نیکی کرنا، یہ ہمارے ائمہ کا شیوا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ امام فرماتے ہیں، اگر کوئی بندہ، کوئی مرد، کوئی عورت کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں شفقت کا، تو جتنے بال اس یتیم کے اس ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ان بالوں کی تعداد کے برابر اس بندہ خدا کے نام اعمال میں نیکیاں درج فرماتی ہے۔ ایک اور مقام پہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مسجد کوفہ سے نماز پڑھنے کے بعد امام علی علیہ السلام اور حضرت مالک اشتر اور حسنین کریمین ساتھ نکلے، اور مسجد سے جیسے ہی نماز پڑھ کے باہر نکلے تو گلی کے اندر، بازار کے اندر، راستے میں ایک بچے کو دیکھا جو زاروں قطار گریا کر رہا تھا۔ مولا علی آگے بڑھے کہ میں اس بچے کو اٹھاؤں۔ حضرت مالک اشتر نے کہا، مولا میں اٹھاتا ہوں۔ ظاہراً اس بچے کا کوئی لباس بھی صاف نہیں تھا۔ حسنین کریمین آگے بڑھے، کہا بابا ہم اٹھاتے ہیں۔ جب یہ باتیں کی تو مولا علی علیہ السلام نے بڑے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور میں کہتا ہوں یہ جتنے بھی حاکم وقت ہیں ان کے لیے یہ جملہ نمونہ عمل ہونا چاہیے۔ مولا نے فرمایا، نہیں، اس اسلامی سلطنت کا سلطان میں خود علی ہوں، اس اسلامی سلطنت کا بادشاہ میں خود علی ہوں، اس اسلامی سلطنت کا امیر میں خود علی ہوں، بس میرا وظیفہ بنتا ہے کہ اس بچے کو میں علی خود اٹھاؤں۔ پھر مولا نے خود بچے کو اٹھایا، رونے کی وجہ پوچھی تو بچے نے کہا، مولا لوگوں کے بچے آتے ہیں کھیلتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں کھلونے ہوتے ہیں، میں جب جاتا ہوں کھیلتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ کھلونے ہمارے بابا نے لے کے دیے ہیں، ہم آپ کو ان کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دیں گے۔ تو مجھے کوئی اپنے کھلونوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا،
ہر کوئی یہی کہتا ہے یہ میرے بابا نے لے کے دیے ہیں، تیرے بابا نے نہیں لے کے دیے۔ جب یہ باتیں سنی، مولا نے اس کی پیشانی چومی، اپنی جیب سے چند سکے نکالے، اس کی جیب میں ڈالے، اور یہی جملے مولا نے ارشاد فرمائے، اگر آج کے بعد آپ سے کوئی پوچھے نا کہ آپ کا بابا کون ہے، تو ان کو یہی کہنا میرے بابا کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ محترم سامعین، آج کے دن وعدہ کرتے ہیں کہ ہمیشہ یتیموں کے ساتھ محبت اور شفقت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کبھی یتیموں کے اوپر ظلم کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان،